نکلے گا؟ صفر. کیوں؟ تیاری نہیں. تو جب آپ کے استاد، آپ کے ٹیچر آپ کو نمبر دینے کے لیے راضی نہیں ہے تو جس نے آپ کو پیدا کیا وہ کیسے راضی ہوگا؟ نہیں سمجھے پوائنٹ کو آپ؟ تو استاد اگر نہیں آپ کو نمبر دینے پر راضی نہیں ہے اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک میرا شاگرد ہے اس کا یہ حال ہے کہ اس نے ایک نمبر بھی نہیں لیا، بھائی کچھ تو لکھ لیتے یار، کچھ تو لکھ لیتے، 10 نمبر تو مل جاتے، لیکن نہیں دیے. کیوں؟ کچھ لکھا ہی نہیں، کچھ تیاری نہیں ہے. تو ایسے ہی اللہ رب العزت ہم سے بھی اس وقت تک راضی نہیں ہے جب تک ہم اللہ کو کچھ نہ کچھ نمبر نہ دے دیں. کیا ہم اور آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال ہیں؟ کہہ سکتے ہیں یقین سے؟ نہیں کہہ سکتے. ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں. فی الحال اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم گناہگار ہیں. کرنا کیا ہے؟ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ جب سن لے گا تو اللہ آپ کے دماغ میں اعمال کی دولت پیدا فرما دے گا، آپ کو اعمال کرنے والا بنا دے گا. تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں، بالکل مشکل چیز نہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ اللہ کی طرف سے دی گئی کتنی بڑی دولت ہے، مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں. مرنے کے بعد والدین کے لیے اولاد پر 4 قسم کے حق ہوتے ہیں. ویسے تو 10 ہیں لیکن بنیادی طور پر 4 قسم کے حق ہیں کہ اولاد کیا کرے. باپ اگر قبر میں ہے نا تو اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے صرف دعاؤں کی. وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے. قبر میں جانے کے بعد وہ آپ کو یاد کرتے ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کو یاد کرتے ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کے انتظار میں رہتے ہیں. سرکار آپ دعا کرتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں. سرسری دعا تو ہو جاتی ہے لیکن اہتمام والی دعا نہیں. اہتمام کے ساتھ ہم جب والدین زندہ ہوتے ہیں ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، مرنے کے بعد کتنا ٹائم دے رہے ہیں، مرنے کے بعد قبر پر جا کر کتنا ہم ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں، کتنی بات کر رہے ہیں. ان کے لیے پڑھنا، ان کے لیے اصال ثواب کرنا، ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے والد زندہ ہیں اور آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی میرا بیٹا میری مغفرت کے لیے دعا کرنے آیا. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو باپ کتنی بڑی دولت ہے. ایک نقیب لکھتے ہیں کہ باپ کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. باپ کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک روب ہے. باپ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں. اسی لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت رکھیں، اسے کبھی اپنے سے دور مت رکھیں. والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ وہی آپ کی کامیابی کا راز ہے. آپ کی کامیابی کا راز آپ کے والدین ہیں، کوئی اور نہیں ہے. بیٹا جب رات کو گھر نہیں پہنچتا تو ماں سوتی نہیں ہے. جب تک بیٹا گھر نہ آئے وہ ٹینشن میں رہتی ہے کہ بیٹا گیا کہاں ہے. چلو فون تو ہو جاتا ہے، تسلی بھی مل جاتی ہے، اطمینان بھی مل جاتا ہے، سکون بھی مل جاتا ہے، دلی طور پر اطمینان بھی ہو جاتا ہے کہ جی چلو فلانے ہوٹل میں ہوگا، کھانا وانا کھا رہا ہے اور جی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، درود و سلام کی مجلس ہو رہی ہے. لیکن ٹینشن پھر بھی رہتی ہے کہ گھر پہ جب تک آئے گا نہیں تو مجھے نیند نہیں آئے گی. تو یہ آپ کی کامیابی کے تو راستے ہیں.